اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی امیہ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ اپنے زمانے میں وہ لوگوں کو ایمان کی معرفت کی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دیتے تھے کہ لوگ جانیں اور یہ علم حاصل کریں کہ ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے، قیامت کیا ہے، نبوت کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ ایمان کی معرفت حاصل کرنے کی لوگوں کو اجازت دیتے تھے، لیکن شرک کی معرفت حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ یہ اصول کافی کی جلد 2 میں یہ حدیث ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ان بنی امیہ اطلقوا للناس تعلیم الایمان ولم یطلقوا تعلیم الشرک لکی اذا حملوہم علیہ لم یعرفوا، کہ بنی امیہ اطلقوا یعنی آزاد چھوڑ دینا، عورت کو طلاق دیتے ہیں، طلاق کا مطلب ہوتا ہے آزاد کر دینا۔ لوگوں کو اجازت دے رکھی تھی، آزادی دے رکھی تھی کہ وہ کیا کریں، اطلقوا تعلیم الایمان، وہ لوگ جائیں ایمان کی تعلیم حاصل کریں لیکن شرک کی تعلیم حاصل نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لکی اذا حملوہم علیہ لم یعرفوا، کہ جب وہ لوگوں کو شرک پر مبنی امور کی طرف لے کر جائیں تو لوگ شرک کو نہ پہچانتے ہوں تاکہ ان پہ اعتراض نہ کریں۔ یعنی شرک کی شناخت حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے لیکن ایمان کی معرفت حاصل کرنے کی اجازت دیتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے جہاں پہ ایمان کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، اتنا ہی ضروری ہے کہ جو ضد ایمان ہے یعنی شرک، اس کے بارے میں بھی جانکاری ہو۔ مولا فرماتے ہیں ہمارا اہل بیت کا شیوہ یہ ہے، ہم لوگوں کو ایمان کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور ان کو شرک کی تعلیم بھی، کہ شرک کی شناخت حاصل کریں تاکہ کسی بھی مقام پر شرک پر مبنی کسی مقام پر ان کو شرک پر مبنی کسی کام سے دوچار ہونا پڑے یا ہو جائیں اتفاقاً چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، تو ان کو پتہ ہو کہ یہ کام شرک ہے، یہ کار شرک ہے۔ ہم اہل بیت شرک کی معرفت حاصل کرنے کی بھی اجازت دیتے ہیں، لیکن بنی امیہ فقط تعلیم ایمان کی اجازت دیتے تھے، شرک کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ میں نے یہ حدیث اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ایک مومن کے لیے جتنی دین کی شناخت ضروری ہے اتنا ہی شرک کی شناخت ضروری ہے۔ یعنی جتنی ہمیں اپنے ائمہ طاہرین یا اپنے دین کے بارے میں ان کے ساتھ مودت ضروری ہے، اتنی ہی ان کے دشمنوں کے ساتھ بیزاری اور تبری ضروری ہے۔ حل الدین الا الحب والبغض، دین مگر اس کے سوا کچھ اور ہے کہ آپ ایک حزب کے ساتھ محبت رکھیں اور ایک حزب کے ساتھ بغض رکھیں۔ اس کے سوا دین اور کیا ہے؟ دین نام ہی حب اور بغض کا ہے کہ جو حزب رحمان ہیں ان کے ساتھ ہماری مودت ہے، محبت ہے، اور جو حزب شیطان ہیں ان کے ساتھ ہمارا بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، بھلے اس کے اندر ہمارا خون ہی کیوں نہ بہا دیا جائے، ہمیں کاٹ ہی کیوں نہ دیا جائے، ہمیں شہید ہی کیوں نہ کر دیا جائے، ہم جو حزب شیطان ہیں ان کو قبول نہیں کرتے۔ آج تک تشیع کا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ یہی تو ہے
کہ جن کو تشیع نے پہچانا ہے کہ یہ حزب رحمان کے لوگ نہیں، بھلے انہوں نے اپنے چہروں پہ لاکھ مرتبہ اسلام کی نقاب اوڑھی ہے، تشیع نے اس نقاب کو ہٹا کے دنیا کو بتایا کہ یہ اسلام کے لبادے میں عین شرک ہے، عین شرک ہے۔ لہذا گویا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مومن کے لیے دشمن شناسی نہایت ہی ضروری ہے۔ ایک مومن کو جہاں پہ اپنے دوستوں کا پتہ ہونا چاہیے، وہیں پہ اپنے دشمنوں کا بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا دشمن کون کون ہے۔ بعض دفعہ ہمارے بچے اسلامیات پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسے ایسے نام آ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ نام کون ہے۔ مثلا ابھی ایک شخص کہ جن کو بڑا معزز، بڑا معتبر بنا کے اسلامیات میں ڈال دیا گیا کہ ممکن ہے پھر یہاں پہ ان کا نام لینے سے کوئی اور مشکل کھڑی ہو جائے تو میں نام نہیں لیتا، حالانکہ وہی وہ شخص تھا کہ جس نے امیر المومنین علی علیہ السلام کو ان کی حکومت کے زمانے میں معزول کر دیا۔ جب بات اس پہ آئی کہ حکمین دو حاکم بنا لیتے ہیں، ایک امیر شام کی طرف سے اور ایک علی ابن ابی طالب کی طرف سے، تو مولا علی علیہ السلام اپنی طرف سے مالک اشتر نخعی کو اپنا نمائندہ بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مالک کا مطلب ہے دوسرا علی، یہ فیصلہ کب ہوگا؟ یہ نہیں ہونے دے گا مالک فیصلہ۔ کہا کہ کون ہو علی کی طرف سے نمائندہ؟ کہا فلاں شخص، میں نام پھر نہیں لے رہا۔ ظاہراً بڑا معزز، بڑا مقدس، بڑا تہجد گزار، مسجد کوفہ کا پیش نماز۔ حضرت نے لوگوں نے کہا کہ یہ آدمی بڑا سادہ ہے، اگرچہ یہ نماز پڑھاتا ہے، جمعے کے خطبے دیتا ہے۔ یہی وہ شخص تھا جو کہہ رہا تھا کہ جنگ جمل کے اندر ایک طرف نبی کی بیوی ہے اور ان کے صحابہ ہیں اور دوسری طرف ان کا داماد ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، لہٰذا ہم تو بظاہر ان دونوں سے اختیار کر کے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی دو حزب آپس میں ٹکرا رہے ہیں، ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں، دونوں نے اسلام کی نقاب اوڑھی ہوئی ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ پیغمبر نے 10 مقام پہ فرمایا تھا الحق مع علی و علی مع الحق، القرآن مع علی و علی مع القرآن۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ رشتہ داریاں دیکھ رہے ہیں کہ فلاں فلاں کا رشتہ دار ہے۔ نبی نوح کا سدا بیٹا قرآن فرما رہا ہے اے نبی یہ تیرا کچھ نہیں لگتا، یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ تیرا بیٹا ہے لیکن تیرا کچھ نہیں لگتا، اس لیے کہ اس کے عمل آپ کے عمل سے میچ نہیں کر رہے۔ یہاں تو سگے بیٹے کو نسب سے ہٹا دیا جاتا ہے، آپ وہاں پہ رشتہ داری کی بنیاد پہ لوگوں کو حق کا ساتھ دینے سے منع کر رہے ہیں۔ امیر کائنات نے حسن مجتبیٰ کو اور مالک اشتر کو، زمانے مولا کا کیپٹل مدینہ تھا، مدینے سے کوفہ بھیجا۔ امام حسن علیہ السلام نے آ کے کوفہ کے اندر تقریر کی، خطبہ دیا، لوگوں کو کہا کہ نسبتیں کیوں دیکھتے ہو کہ کس کو کس سے کیا نسبت ہے، یہ دیکھو کہ حق پر کون ہے۔ تمہارے پاس میزان اور پیمانہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں نبی کا رشتہ دار ہے، فلاں رشتے میں یہ لگتا ہے، فلاں یہ لگتا ہے۔ مولانا نے فرمایا یہ دیکھو کہ حق پر کون ہے۔ کیا میرے نانا بزرگوار نے نہیں فرمایا تھا کہ حق میرے بابا کے ساتھ ہے اور میرا بابا حق کے ساتھ ہے؟ ایک بہت بڑا لشکر نکلا کوفہ سے اور جنگ جمل میں مولا کو فتح ہوئی۔ اب چونکہ ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہوتا اس شخص کا، لہٰذا اس کو ہم رضی اللہ بھی کہتے ہیں، ان کا ریگارڈ بھی کرتے ہیں، ان کا احترام بھی کرتے ہیں۔ شناختی نہیں ہے کہ ان کا تاریخ میں ہمارے اوپر کیا ستم ہے، انہوں نے ہمارے بارے میں کیا کیا ہوا ہے، بس ادھر سے وہ مقدس بنا کے دے دیتے ہیں، ہم چونکہ ان کے بارے میں نہیں جانتے ہم مقدس سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں۔ بہت بڑا ظلم ہے۔ یعنی حسین سے بھی محبت، یزید سے بھی محبت، حسین سے بھی سلام، یہ مزاج آ گیا ہے۔ دودھ بھی وہیں پہ ہے، شراب بھی وہیں پہ ہے، دونوں کا خوبصورت امیزہ بنا کے پلایا جا رہا ہے اسلام کے نام پر۔
جہاں پہ اہل بیت کی محبت ضروری ہے، مودت ضروری ہے، دوستی ضروری ہے، وہیں پہ ان کے دشمنوں کی شناخت بھی نہایت ضروری ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دشمن شناسی اس کے 1001 فوائد ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، چھوٹی سی میرے پاس کتابچہ ہے، اشتباہ نہ کروں تو حضرت امام ہی کا ہے، اس میں بھی میں نے پڑھا اور بھی بزرگ اساتذہ سے بھی سنا، اور حقیقت بھی ہے کہ دشمن ہمیں، ہمارا اس لیے نہیں ہوتا دشمن کہ وہ ہمیں پستی کی طرف لے کے جائے، دشمن در حقیقت ہمیں بلندی کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہمیں دشمن سے بچنا یا یہ کرنا وہ کرنا یا اس کو قتل کر دینا یا اس کو مار دینا نہ، خدا نے انسان کو بنا کر ایک ساتھ میں دشمن بنا دیا شیطان کی شکل میں۔ یہ دشمن کیوں بنایا؟ اس لیے کہ ہمارے درجات بلند کرے، ہمیں بلند بڑا آدمی بنائے۔ اقبال اسی نظریے کو اٹھا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ دشمن ہمیں کمزور کرنے کے لیے نہیں ہوتا، دشمن ہمیں مضبوط کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن دشمن کی شناخت اگر ہمیں نہ ہو تو پھر دشمن ہمیں تباہ کر دیتا ہے۔ دشمن کی اگر شناخت نہ ہو پھر ہماری تباہی عین ممکن ہے، لیکن اگر ہم 24 گھنٹے جہاں پہ اپنے دین سے مودت کر رہے ہیں، دوستوں سے مودت کر رہے ہیں، وہیں پہ دشمنوں کی شناخت اور ان کے ہتھ کنڈوں کی شناخت رکھیں گے تو یہ دشمن ہمارے لیے فائدہ مند ہے، نقصان دہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے زمانے میں نے کئی مرتبہ اسی منبر سے عرض کیا کہ تشیع شیعہ کہتے ہیں اس کو ہیں جو مصیبت کو فرصت اور نعمت میں بدل دیتے ہیں۔ ہاں، جب سے انقلاب اسلامی ایران آیا آپ نے دیکھا کہ اس زمانے سے پہلے تو 8-9 سال ایک جنگ مسلط کر دی گئی، ہم لاکھ مرتبہ اس جنگ کو عراق اور ایران کی جنگ کہیں، ایران والے اس کو عراق اور ایران کی جنگ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ایک طرف صرف ایران تھا، دوسری طرف جتنی بھی طاقتور طاقتیں تھیں وہ ساری صدام کے پیچھے تھی۔ گویا یہ ایک ایسی جنگ تھی کہ ان کے پاس بندوق ہی اچھی نہیں تھی اس زمانے، بندوق، اور اس زمانے میں ان کے پاس ماڈرن ترین جو ٹیکنالوجی تھی وہ موجود تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک بالشت 8 سالہ جنگ کے باوجود ایک بالشت اپنی زمین کا حصہ صدام کو نہ دیا، اور جنگ جیت کر دکھائی کہ انہوں نے جنگ مسلط کی تھی کہ ہم انقلاب کو ختم کریں گے۔ انقلاب اسی زمانے میں مضبوط ہو گیا، جنہوں نے انقلاب اسلامی ایران کی تاریخ پڑھی ہے۔ حتیٰ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جنگ نہ لگتی ممکن ہے اندر کی شورشیں، اندر کے لوگ کھڑے ہو جاتے اور وہ اس انقلاب کے لیے مشکلیں پیدا کرتے۔ ہمارے لیے یہ جنگ نعمت بن گئی کہ ہمارے سارے لوگ جو ہم سے لڑنے والے تھے ان کا رخ صدام کی طرف ہو گیا، جنگ نعمت بن گئی۔ پھر آپ نے دیکھا جب جنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد انہوں نے سینکشن لگا دی، پابندیاں لگا دی، یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا پرزہ جہاز کا اگر ایران کے اندر خراب ہو جاتا ہے تو باہر کے ملک سے اجازت نہیں کہ وہ ایران میں لے آئیں، مگر یہ کہ کوئی پاکستانی جائے گا، کوئی انڈین جائے گا، کوئی بنگالی جائے گا، ادھر سے اپنے ملک کے نام پر خرید کے لے آئے گا، ادھر سے سمگل کر کے یا کسی بھی طریقے سے ایران لے جائے گا، 100 روپے کی چیز ممکن ہے 500 میں ان کو دیں، اس طرح سے انہوں نے سروائیو کیا ہے۔ ایک دوا، کینسر کا دوا، ایڈز کا دوا، کوئی اس طرح کا دوا جو ویسٹ میں تیار ہو چکا تھا اور وہاں پہ لوگ استفادہ کر رہے تھے، ادھر کے لوگوں کے لیے اجازت نہ تھی کہ وہ دوا وہاں سے منگوا کے ایرانی استفادہ کر رہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا کہ جب سارا کام خود ہی کرنا ہے تو کیوں نہ ہم کرنا شروع کر دیں۔ آج وہ زمانہ آیا، آپ دیکھتے ہیں کہ 77 سالوں سے جب سے یہ اسرائیل کا ناپاک وجود اس خطے پہ رونما ہوا ہے، دھرتی پہ رونما ہوا ہے، آج تک ہمیں یہی بتلایا جاتا رہا کہ یہ ناقابل شکست ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں طاقت نہ تھی کہ اس کی طرف ایک ڈیلا پھینک کے دکھائیں، لیکن انہوں نے وہ بمباری کی، وہ مارا، دنیا حیران رہ گئی۔ اب ضروری ہے کہ جو یونیورسٹیز کے وہ دانشکدے اور وہ کالجز ہیں
کہ جن کے اندر وار اسٹریٹجیز پڑھائی جاتی ہیں، وہاں پہ لازمی ہے کہ ایک کورس یہ ایران کے میزائلوں کے اوپر بھی رکھیں کہ ایرانینز نے کیسے اس آئرن ڈوم کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے اس کو پامال کر کے تو ایران اور اسرائیل کو جا کے انہوں نے اپنے ٹارگٹ ہٹ کیے. جی ایک طرف وہ جن کو دوائی کی ایک گولی ایک سیرپ فائر سے نہیں دیا جاتا، ایک طرف وہ ہیں، دوسری طرف پوری دنیا کی اپڈیٹڈ ٹیکنالوجی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں تشیع نے ہر زمانے مصیبت کو نعمت میں بدلا ہے کہ آج ایک بہت بڑی طاقت بن کے دنیا کے نقشے پہ ابھرا ہے. یہ رشیا کا صدر کہہ رہا تھا، بارہ میں بات کو ادھر نہیں لے کے جانا، رشیا کا صدر کہہ رہا تھا کہ ہمیں یوکرین کی جنگ کے اندر کسی بہت بڑی طاقت کا ساتھ لینا ضروری ہے، اور میری نظر میں وہ بہت بڑی طاقت ایران ہے. اگر ایران ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے، ساتھ مل جائے، ہم آسانی کے ساتھ اس جنگ میں فتح یاب ہو جائیں گے، آسانی کے ساتھ. یعنی یہ کوئی مسلمان نہیں، کوئی عام آدمی نہیں، رشیا کا صدر پیوٹن کہہ رہا ہے. کیا یہ امریکہ کی مدد سے یہ لوگ خطے میں اتنی بڑی طاقت بن گئے ہیں؟ کیا یہ برطانیہ کی مدد سے اتنی بڑی طاقت بن گئے؟ کس نے ان کو طاقت؟ ان پہ مصیبت آئی، انہوں نے مصیبت کو نعمت میں بدل کر دکھایا. کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کے ماننے والے تھے، اس لیے کہ محمد و آل محمد کے ماننے والے تھے. معلوم ہے کہ ہمارے ائمہ نے کس طرح ہر زمانے کی مصیبت کو فرصت اور نعمت میں بدلا. تشیع عموماً جانتے ہیں دشمن شناسی کو، لیکن دیگران اس کی طرف کم متوجہ رہتے ہیں. یہی وجہ ہے تعداد زیادہ ہونے کے باوجود بھی آج پوری دنیا کی اینٹی اسلام طاقتیں یہ سمجھ رہی ہیں عالم اسلام میں اگر کوئی مکتب ہے جو دشمنان اسلام کو زیر کر سکتا ہے وہ فقط شیعہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت پورا کا پورا میڈیا، پورا کا پورا استعمار آپ کا دشمن ہے. کیوں نہیں جانے دیا جا رہا تھا پاکستان سے زائرین کو؟ اس لیے کہ یہ ہماری جہاں پہ عبادت ہے، زیارت ہے، مولا کے ساتھ لبیک کہنا ہے، تجدید عہد کرنا ہے، وہیں بھی ہمارا پاور شو بھی ہے. ہم دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ہم یہ ہیں. دنیا ہماری طاقت کو دیکھ کے لرزتی ہے. لوگ ہمارے ساتھ شامل حال ہوتے ہیں، ہمارے اس لشکر میں، اس کارواں میں شامل ہوتے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو اپنے اپنے گھروں کے اندر معصور کر دو تاکہ یہ ادھر آ کے اپنی پاور نہ دکھائیں. تقریباً 2 لاکھ آدمیوں کو پاکستان سے اربعین کی واک میں شرکت نہیں کرنے دیا گیا. کوئی بات نہیں کہ واک رک گئی ہے. 105 ممالک سے لوگوں نے آ کے شرکت کی، 105 ممالک سے آ کے. صدر اسلام کی طرف آپ کو لے چلوں کہ جب یزید برسر اقتدار آیا، اس زمانے کے لوگ چونکہ دشمن شناس نہ تھے، انہوں نے اس موضوع کو زیادہ اہمیت نہ دی. اسی زمانے فرزند رسول، امام الوقت، امام زمان حسین ابن علی علیہ السلام چونکہ منصوص من اللہ عارف باللہ تھے اور زمین و آسمان کی ہر خبر پروردگار عالم نے امام مبین کے سینے میں رکھی ہوئی تھی، جانتے تھے کہ یہ دشمن کتنا بڑا خطرناک ہے. حسین دشمن شناس تھے. نتیجتاً کیا ہوا؟ حسین علیہ السلام سے جب بیعت کا تقاضا ہوا، سارے واقعات بچوں کو بھی یاد ہیں، میں ایک موضوع ایک نقطے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. حسین نے بیعت سے انکار کر دیا. بڑے بڑے مقدس لوگ آئے، انہوں نے آ کے کہا حسین یہ کیا کر رہے ہو؟ نانا کا شہر ہے، مدینہ ہے، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، یہاں پہ جو ہے آپ بیٹھیں مسجد نبی میں بیٹھ کر اسلام کی تبلیغ کریں. کوئی یزید 24 گھنٹے آپ کے سر پہ کھڑا ہے، آپ جو چاہیں کریں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چونکہ دشمن شناس تھے، فرمایا نا مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مدینہ چھوڑ دیا مختصر سا لشکر لے کے. میں لے چلوں آپ کو اس نقطے پہ، انتظار نہ کروں. مکہ میں آ گئے. مکہ میں خطرے کو محسوس کرتے 8 ذی الحج کو حج کو عمرہ مفردہ میں تبدیل کر دیا، اور وہاں سے عبداللہ ابن زبیر، کتنے بڑے بڑے مقدس لوگ آئے، آ کر کہا حسین حج جیسی سعادت چھوڑ کر جا رہے ہو، یہ حج ہے،
آپ کو پتہ نہیں؟ حسین سمجھ رہے کہ خود کعبہ خطرے میں ہے، یہ حج کی بات کر رہے ہیں، یہاں خود کعبہ خطرے میں ہے، یہ حج کی بات کر رہے ہیں۔ حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ چل دیے، کربلا پہنچے، عاشور کے دن اپنی قربانی پیش کر دی جی، اپنا سر دے دیا، سرداد ناداد دست در دست یزید کا کے بنا لا الہ ہست حسین، سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیا۔ وقت گزرتا رہا، 2 سال کے بعد مدینہ کے لوگوں کو احساس ہوا، چونکہ حسین دشمن شناس تھے، سر دے دیا، دشمن کے سامنے سر نگو نہ ہوئے، چونکہ دشمن شناس تھے، عزت کے ساتھ، سر بلندی کے ساتھ، سرفرازی کے ساتھ شہادت کو سینے سے لگا لیا اور پوری تاریخ میں زندہ باد ہو گئے، دشمن کے سامنے سر نہ جھکایا۔ جو اس وقت دشمن ناشناس تھے، ان کا کیا ہوا؟ ٹھیک 2 سال بعد مدینے کے لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ یزید جو ہے یہ تو واقعاً یہ شرابی ہے، یہ فاسق ہے، یہ کمار باز ہے، یہ میمون باز ہے، بندروں کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کا تو حق نہیں ہے نبی کی مسند پہ بیٹھ کر خلیفۃ النبی کہلوانے کا۔ عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ کی سرکردگی میں مدینے سے ایک لشکر تیار ہوا، اور وہ لشکر، وہ قافلہ گیا سیریا میں، شام میں، چونکہ یزید کا کیپٹل شام تھا۔ جب وہاں پہ گئے یہ لوگ، انہوں نے جب جا کے وہاں دیکھا، یزید نے اگرچہ ان کی بہت زیادہ سیوا کی، خدمت کی، سارا کچھ کیا، لیکن انہوں نے یہ جج کر لیا کہ واقعاً یزید پیغمبر کی مسند پہ بیٹھنے کے اہل نہیں ہے۔ واپس آئے، مدینہ کے لوگوں نے پوچھا سنائیں، انہوں نے کہا کہ جب تک ہم مدینہ سیریا میں رہے ہیں، شام میں رہے ہیں، ہر لمحے ہمیں خوف ہوتا تھا کہیں ایسا نہ ہو آسمان سے کوئی عذاب نازل ہو، کوئی بلا گرے اور ہم اس عذاب کی نظر ہو جائیں، ہم اس عذاب کے اندر آ کے ہم بھی اس عذاب کا نشانہ بن جائیں۔ کیا کیا انہوں نے یزید کی بغاوت کر دی مدینے کے اندر۔ جو یزید کا گورنر تھا اس کو وہاں سے نکال دیا اور کہا کہ یزید اس قابل نہیں ہے کہ یہاں پہ اس کی حکومت ہو۔ یزید نے ایک لشکر بھیجا یہاں سے سیریا سے، اور لشکر کے سپہ سالار سے کہا کہ تجھ کو اجازت ہے، تو مدینے کے اندر جو چاہے کرے، ان کو مردوں کو مار دے، ان کی خواتین کو لونڈیاں بنا لے، مسجد نبی میں گھوڑے باندھ دے، جو تو کرے تجھے اجازت ہے۔ شام سے آنے والے اس لشکر نے مدینے پہ حملہ کیا، مردوں کو مار دیا گیا، مسجد نبی میں گھوڑے باندھ دیے گئے، اور خواتین کو لونڈیاں اور کنیزیں بنایا گیا۔ اس ممبر سے اجازت نہیں کہ میں جو کچھ ہوا وہ بیان کروں، بس کچھ اتنا ہوا کہ کچھ مدت کے بعد سینکڑوں کی بعض جگہ پہ سینکڑوں میں، بعض جگہ ہزاروں، سینکڑوں کی تعداد میں بچے ہوئے جن کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے باپ کا نام کیا ہے۔ اس واقعے کو تاریخ میں واقعہ حرہ کہتے ہیں، واقعہ حرہ۔ دیکھیں، دشمن ناشناسی اور دشمن شناسی کتنا فرق ہے۔ حسین علیہ السلام دشمن شناس تھے، سمجھ گئے کہ یہ آگے کیا کرنے والا ہے، یہ کس سٹیٹس کا آدمی ہے، کس تھنکنگ کا آدمی ہے۔ فرمایا اب اصل اسلام خطرے میں ہے، یہ حج اور عبادت اور مسجد نبی میں بیٹھ کر خطبے اور تبلیغ کی بات کرتے ہیں، خود اسلام خطرے میں ہے۔ فرمایا کہ جب یزید جیسا شخص اسلام کی مسند پر بیٹھ جائے، وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ، اس وقت اسلام کا فاتحہ پڑھ دینا چاہیے۔ جب یزید جیسا شخص تخت مسند پیغمبر پہ بیٹھ جائے، اب اسلام کا فاتحہ پڑھ دو۔ چونکہ یہ دشمن ناشناس تھے، آگے چل کر دشمن نے ان کے ساتھ وہ کیا کہ تاریخ میں نشان عبرت بن گئے۔ گویا دشمن شناسی ہر زمانے میں ضروری ہے، ہر زمانے میں لازم ہے۔ ہماری روایات میں، نہ فقط شیعہ کی روایات میں، اہل تسنن بھی اس موضوع سے متعلق آگاہی رکھتے ہیں، نہ فقط مسلمان، کرسچین بھی اس موضوع کو مانتے ہیں کہ اس دنیا کے اختتام پر
زمان آخر زمان میں ایک شخص آئے گا جس کا نام ہے دجال، فتنہ دجال۔ حالا دجال کی تعریف میں انہوں نے یہ بتایا کہ وہ ہی از بلائنڈ آف ون آئی، الاعور الدجال، ایک آنکھ سے اندھا ہے، فقط کانا ہے، ایک آنکھ سے دیکھتا ہے۔ بہت ساری باتیں پیغمبر کے زمانے میں بھی ہوئی، اس سے پہلے بھی ہوتی تھی کہ ایک دجال آئے گا اس طرح سے، تو اس کی عجیب غریب خصوصیات بتائی گئی۔ میں آج بھی دیکھ رہا تھا شہید صدر نے اپنی کتاب موسوعہ کے اندر، کرسچین بھی کہتے ہیں، البتہ کرسچین اس کو دجال کا نام نہیں دیتے، وہ ان کو کہتے ہیں اینٹی کرسٹ، یعنی وہ حضرت مسیح کو اپنے آخری زمانے کا منجی موعود سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ وہ جو دجال ہے وہ حضرت عیسیٰ کا دشمن ہے، الاعور الدجال۔ تو سبھی اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ دجال آنے والا ہے، اور وہ دجال جب آئے گا 4-5 خصوصیات اس کی بتائی گئی۔ پہلی بات، وہ شرک پر مبنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں ایک اپنا نظام متعارف کروائے گا۔ پہلی خصوصیت، ایک طرف خدا کا نظام ہے، دوسری طرف دجال کا نظام ہوگا، بلکہ وہ اپنے آپ کو کہے گا میں خدا ہوں۔ جو اس کو خدا مان لے گا وہ اس کو جنت دے گا، اور جو خدا نہیں مانے گا وہ اس کو چھوڑے گا نہیں، ایٹ دا سیم ٹائم جہنم میں ڈالے گا۔ لیکن پروردگار عالم، ہماری روایات میں ہے، پروردگار عالم اس کی جنت کو اپنی قدرت کاملہ سے جہنم بنا دے گا، اس کی جہنم کو جنت بنا دے گا دجال۔ دوسری اس کی خصوصیت کہ وہ ایک آنکھ سے اندھا ہے، بلائنڈ آف ون ہے، ایک آنکھ سے کانا ہے، یعنی ایک آنکھ سے دیکھتا ہے، دوسری سے نہیں دیکھتا۔ تیسری اس کی خصوصیت، اس کی ماں یہودیہ ہے۔ چوتھی اس کی خصوصیت، اس کی غذا پہاڑوں کے برابر ہے، اس کی غذا پہاڑوں کے برابر ہے۔ اور بھی بہت ساری خصوصیات بتائی گئی ہیں، لیکن میں شاید جو میرا وقت باقی رہ گیا اس میں ممکن ہے 1-2 خصوصیات کو بھی ایکسپلین نہ کر سکوں۔ تو پہلی خصوصیت کہ وہ دجال جو ہے خدا کے مقابلے میں اپنا نظام لے کے آئے گا۔ شہید باقر الصادر اپنی کتاب موسوعہ میں لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ دجال کسی شخص کا نام نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دجال ایک شخص ہے، وہ فرماتے ہیں نا، یہ شخص نہیں بلکہ یہ ایک سسٹم، ایک لائف سٹائل، ایک کلچر کا نام ہے، ایک سویلائزیشن کا نام ہے، ایک تہذیب کا نام ہے جو خدا بیزار ہے، جس کا خدا کے مقابلے میں اس تہذیب کو پنپنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر خدا بیچ میں آ جائے تو وہ تہذیب سکڑنے لگ جاتی ہے۔ لہذا فرمایا کہ وہ آدمی نہیں، وہ ایک کلچر ہے، وہ سافٹ ہے، وہ ہارڈ نہیں۔ اسی کے اندر میرا موضوع بند ہے۔ اگر میں سمجھا سکا، اپنا سبق صحیح طریقے سے سنا سکا تو انشاءاللہ میرا یہاں پہ آپ کی خدمت میں جو جتنی دیر میں مصدع اوقات ہو رہا ہوں وہ انشاءاللہ تعالی حق ادا ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد۔ اور میں تو باہر سے آیا ہوا کوئی بہت بڑا خطیب نہیں ہوں، واقعاً اگر آپ میں سے جب دیکھیں گے میری گفتگو لمبی ہو جاتی، میرے دل میں یہ ہوتی ہے کہ یہ بہرحال کچھ نہ کچھ جوان بیٹھے ہوتے ہیں، میں کافی ساری چیزیں اپنے مختصر سے وقت میں جوانوں کو، مومنین کو دے کے جاؤں۔ میں آپ کی زندگیاں یہاں پہ بیٹھ کے لے رہا ہوں، آپ اتنا وقت مجھے دے رہے ہیں، اور اس کے جواب میں کچھ بھی نہ دوں، وہی ریپیٹڈ چیزیں میں سلام کرتا ہوں۔ واقعاً غدیر سنانی چاہیے۔ کتنی دفعہ غدیر سنائے ہم آپ کو، کتنی دفعہ ہم آپ کو وہی ریپیٹڈ ٹاپک اور ریپیٹڈ تقریریں سنائیں کہ آپ جو ہے، آج بچہ بھی جو ہے 2-3 دفعہ کوئی چیز سن لے تو کہتا ہے بس سے بابا جان، یہ تو شکر ہے کہ ذکر حسین کے صدقے میں، مجلس حسین کے صدقے میں آپ یہ سن لیتے ہیں، ورنہ کتنی دفعہ کوئی بندہ ایک ٹاپک کو سن سکتا ہے۔ میری ہر دفعہ کوشش ہوتی ہے کہ میں نیا سے نیا ٹاپک یہاں پہ ڈسکس کروں آپ کی خدمت میں، تاکہ آپ کا یہاں پہ جو بیٹھنے کا، اور پھر میری ایک اور بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں یہاں پہ موضوع کو چھوڑ کر فقط ماضی میں ڈسکس کر کے ختم نہیں کرتا، میں لے آتا ہوں آپ کی اور اپنی زندگیوں کے ساتھ میچ کرتا ہوں۔
کہ اس موضوع کا ہماری آج کی موجودہ معاشرتی زندگی میں کیا عمل دخل ہے۔ منبر کا حق یہ ہے کہ ہمیں یہ بتائے، نہ یہ کہ 1500 سال پرانا ایک موضوع اٹھائے اور 1500 سال پہلے ہی اس کو ختم کر دے۔ نہ ہمارا اس کا ہمارا سیاسی زندگی سے تعلق ہے، نہ سماجی زندگی سے ہے، نہ اقتصادی سے ہے، نہ عبادی سے ہے۔ میں اور ملک صاحب تشریف فرمائیں، محرم میں ایک دفعہ ملک صاحب نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آئیں چل کے مجلس سناتے ہیں۔ ہم گئے، ہم ایک ایسی جگہ پہ گئے کہ امام صادق میں چلے گئے، امام صادق میں گئے، ملک صاحب امام صادق میں گئے جی، وہاں پہ گئے۔ ایک خطیب وہاں پہ، چونکہ بہت پچھلے سالوں کی بات ہے، میں نام بھی نہیں لیتا خطیب کا اور نہ ہی میرا اشارہ کرنا مقصود ہے، وہ حضرت علی کی انگوٹھی کی قیمت پڑھ رہے تھے کہ جو حضرت نے سوالی کو حالت رکوع میں دی تھی۔ پڑھتے رہے، پڑھتے آگے اگر ہزاروں کا نہیں تو واقعاً سینکڑوں کا مجمع تھا۔ کتنی خلقت آئی بیٹھی تھی، یہ تو مرد تھے، پتہ نہیں خواتین کی طرف کتنی خلقت تھی، اب دل دھرنے کی واقعاً جگہ نہ تھی، اتنے بڑے امام بارگاہ میں۔ اور اس نے 35 منٹ جو مجلس پڑھی، حضرت علی کی انگوٹھی کی قیمت پڑھ رہے تھے جو سوالی کو دی۔ آخر پہ آ کے انہوں نے کہا کہ جتنا اس وقت شام کی حکومت کا بجٹ ہے، مولا علی کی انگوٹھی اس سے زیادہ قیمتی تھی۔ ہم ملک صاحب میری طرف دیکھتے ہیں، میں ان کی طرف دیکھتا ہوں، باہر نکلے۔ ہم نے کہا کہ شام تو ویسے ہی کرائسس کا شکار ہے، اس کا مطلب ہے پھر امریکہ کے بجٹ کے مقابلے میں یا لندن کے بجٹ کے مقابلے میں تو حضرت علی کی انگوٹھی کی کوئی قیمت ہی نہ تھی۔ ہاں جی، وہ تو شاید سیریا کا جو بجٹ ہے وہ ان کے ایک دن کے، جو ان کے ملک کے بجٹ ہے اس کے ایک دن کا برابر بھی نہ ہو۔ انہوں نے پوری مجلس اس انگوٹھی کی قیمت اور بجٹ بنانے میں گزار دی۔ گناہ ہے، کیا کہہ رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں منبر سے آپ مومنین کو؟ آپ ان کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں۔ خدا شاہد ہے، دجال کے فتنے کا ایک اثر یہ ہے، وہ آپ مومنین کو شراب خانے میں نہیں لے کے جائے گا۔ فتنہ دجال، شہید صادق کی گفتگو اور ان کے نکات کے تناظر میں شاید میں یہاں تک نہ پہنچ سکوں، میں پہلے ہی یہ نقطہ عرض کر دیتا ہوں۔ وہ کیا کرتا ہے، اہم اور مہم کے درمیان آپ کو بہکاتا ہے۔ مومن کو اہم اور مہم یعنی دونوں اہم ہیں، لیکن ایک 90% ہے، ایک 100% ہے، یہاں پہ بہکا دے گا۔ یہی ظلم ابتدائے اسلام میں اور صدر اسلام میں ہوا تھا۔ آج تک شیعہ اسی نقطے پہ اڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ جب علی جیسا امام معاشرے میں موجود تھا، کیا ضرورت تھی ڈمی بیٹھانے کی؟ لیکن ڈمی سے کام چلا یا نہیں چلا؟ چل گیا، زمانہ گزر گیا، لوگوں کو سارا کچھ عبادت بھی ملتی رہی، خطبے بھی ملتے رہے، جنگوں میں شرکت کرنا بھی ملتا رہا، اسلام کے نام پہ مال غنیمت بھی ملتا رہا، سارا کچھ ملتا رہا۔ آگے چل کے کیا ہوا؟ جو کچھ ہوا آپ سارے دیکھ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فاضل اور مفضول کے درمیان فرق ہونا چاہیے۔ ایک فاضل کی موجودگی میں مفضول کو کیوں آگے لے آتے ہو؟ ایک جب 100% موجود ہے، 80% یا 90% پہ اکتفا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شیطان یہیں پہ بہکاتا ہے۔ جب فاضل آئے گا وہ بات کرے گا جو مومنین کے لیے مطلوب ہے، جو ضرورت ہے، جو معاشرے کی ضرورت ہے، جو گھروں کی ضرورت ہے، جو نیشنل انٹرنیشنل سطح پہ اس وقت تشیع کا بیانیہ ہے۔ لیکن جب آپ کسی ایک جوان نوجوان بچے کو لے آئیں گے، خدا جانتا ہے میرا کسی کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے، کسی چھوٹے یعنی عالم دین ہے لیکن 90% عالم دین ہے ابھی تک۔ میرے ایک دوست تھے ایران میں، ہم سارے جتنے بھی پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ تھے، ہمارا ہاسٹل ہی علیحدہ تھا، ادھر کوئی ایم فل والا نہیں ہوتا تھا۔ میں ان سے عموماً کہتا اے رستمی آئیں ادھر مجلس سے چل کے سناتے ہیں۔ ایک دن انہوں نے مجھے کہا، آغا کیسر سن لیں، میں اس شخص کی مجلس سنتا ہوں جس نے کم از کم 40 سال علم حاصل کرنے میں لگائے۔ میں خود بھی ایک ڈاکٹر ہوں، میرا وقت میں اس بندے کی مجلس سنتا ہوں جس نے کم از کم 40 سال علم حاصل کرنے میں لگائے۔ اس سے نیچے والے بندے کی مجلس میں نہیں جاتا کرتا۔ البتہ میں اس کے بعد کی تصدیق نہیں کر رہا ہوں،
ہمارے آیات عظام کہ جن کی تقلید ہمارے اوپر واجب ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے کہ جب ہم مجتہد نہیں ہیں، ان کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے کہ بڑے بڑے آیات اللہ چھوٹے چھوٹے مومنین اور چھوٹے چھوٹے ذاکرین کی مجلسوں میں بھی جا کے شرکت کرتے تھے اور زار روتے تھے. یہاں آ کے علم میچ کرنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب فاضل موجود ہوتا ہے، مفضول کو کیوں آپ 90 درجے کو کیوں لے آتے ہیں؟ تو انہوں نے پوری مجلس مولا کی انگوٹھی کی قیمت بیان کرنے میں گزار دی. دجال ایک آنکھ سے اندھا ہے. شہید صادق فرماتے ہیں کہ یہی سسٹم ہے جو اس وقت رائج ہے، مادی سسٹم، کہ جو فقط مادی نقطہ نظر سے اس کائنات کو دیکھتا ہے. مانویت ختم ہو گئی اس وقت ویسٹ کے اندر. آپ تو الحمدللہ رب العالمین جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. ان مساجد کے صدقے میں، ان مجالس کے صدقے میں، ان آیات کے صدقے میں، ان ماہ رمضان کے روزوں کے صدقے میں، نمازوں کی ابھی ہمارے پاس اسپرچولیٹی باقی ہے. ان کے جوان اپنی حکومتوں سے پوچھ رہے ہیں کہ ہماری معنویت کدھر ہے؟ کیا ہم فقط جسم ہے کہ آپ کی پوری پالیٹکس اور پورے برنامے ہمارے جسم کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہیں؟ ہماری روح کدھر گئی ہے؟ دیکھ لیں وہاں 8ویں دن ایک چرچ کے اندر ایک پروگرام ہوتا ہے ان کی معنویت کے لیے. وہاں بھی آپ، یہاں پہ بھی 3-4 چرچ ہے، میرا بھی 1-2-3 سال یہاں پہ اسی گلی میں رہنا ہوا. آپ وہاں پہ جب جاتے ہیں تو آپ دیکھیں مرد عورت کھڑے ہو کے تالیاں بجاتے ہیں، ساتھ میں طبلے شبلے بجاتے ہیں. وہ ان کی عبادت ہو جاتی ہے اور وہی عبادت 8 دن کے لیے کافی رہتی ہے. ایک طرف وہ عبادت ہے، دوسری طرف یہ 5 گانا نمازیں جن میں ہر نماز جو ہے خالق کے ساتھ گفتگو ہے. کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب آپ چاہیں کہ اللہ آپ سے باتیں کریں تو قرآن پڑھیں، جب آپ چاہیں کہ آپ خدا سے باتیں کریں تو دعا مانگیں، جب آپ چاہیں کہ یہ گفتگو دو بدو ہو، آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہ آپ سے فرمایا نماز پڑھیں، آپ نماز پڑھیں. دن میں 5 دفعہ کوئی عظیم ترین ذات ایک پست ترین ذات کو کہتا ہے کہ آپ میرے سے بات کریں، اور بات پہ بلاتا ہے، موقع دیتا ہے، ملاقات کا موقع دیتا ہے. استاد فرمایا کرتے تھے ہم میں سے کسی کو اگر امام زمان علیہ السلام صلوات پڑھ دیجیے مولا کی ذات، 1 منٹ کے لیے فرما دیں کہ فلاں جگہ آ جاؤ میرے سے ملاقات کر لو، 1 منٹ کا موقع دیتا ہوں. کیا بارہ کیا اسلام آباد اطراف جس کو پتہ چلے گا، کیا مثلاً ایک دوسرے کے اوپر نہیں گریں گے آ کے کہ ہم مولا سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں دل دھرنے کی جگہ ملے گی ہمیں. استاد فرمایا کرتے تھے حضرت حجت کی ملاقات کے لیے اتنے بےتاب ہیں، جو خالق کے امام زمان ہے وہ ڈیلی دن میں 5 دفعہ اپنی ملاقات کا موقع دیتا ہے. نماز شروع سے آخر تک ختم ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کہا کی. ذرا برابر بھی توجہ نہیں ہے. میں نے اگلے دن بھی عرض کیا تھا کہ جسم کے ساتھ ساتھ روح کا حاضر ہونا بھی عبادت میں ضروری ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خیال ہمارا، نظریہ، فکر ہماری گھر میں ہے، فونوں پہ ہے، فیملی میں ہے تو بات. تو فرمایا کہ وہ ایک کلچر ہے جو فقط مادی نگاہ سے دیکھتا ہے، مادی نگاہ سے دیکھتا ہے. ہر چیز کو انہوں نے مادی ترازو پہ تولنا ہے. میں یہ کام کر رہا ہوں اس لیے اس سے مجھے کیا فائدہ ملے گا. مثلا یہی جو بیٹھنا ہے، یہ بیٹھنے کا مجھے یہاں پہ مادی کیا فائدہ ہے؟ اگر کوئی فائدہ ہے تو بیٹھوں گا، نہیں تو خدا حافظ، میں کیوں اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہوں. ان کے نزدیک نماز پڑھنا، مجالس اعظام میں شرکت کرنا یہ فضولیات ہے. بلکہ وہ ہمیں بیوقوف کہتے ہیں کہ مسلمان وہ ہیں جو اپنا وقت فضول کاموں میں صرف کرتے ہیں. ایک آنکھ سے اندھا ہے. شہید صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کلچر ہے، یہی وہ کلچر ہے کہ جو مادی نظر سے دیکھتا ہے. وہ یہودی زیادہ ہے، اس کی ماں یہودیہ ہے. جب ہم ڈیپ اس کلچر کا مطالعہ کرتے ہیں نیشنل انٹرنیشنل سطح پر تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اس کلچر کی بنیاد رکھنے والے یہود ہیں. اس مادی کلچر کی بنیاد رکھنے والے یہود ہیں. اس وقت ہالی ووڈ دنیا کا تقریباً 78% جو سینمے ہیں، 78% سینمے یہ ہالی ووڈ کے کنٹرول میں ہیں، اور ہالی ووڈ کو یہود کنٹرول کرتا ہے دنیا میں. یعنی آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ
3 گھنٹے کی فلم، یہاں پہ ہم مجلس میں 1 گھنٹہ بیٹھتے ہیں تو کتنے تھک جاتے ہیں، مرد ہے یا عورت، جوان ہے یا بوڑھا، 3 گھنٹے کی فلم دیکھے گا پلک ہی نہیں جھپکے گا، اندر سے ٹوٹے بیٹھے ہیں، لیکن ایک پلک جھپکنے کی بھی وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سین ہماری نظر سے اتر جائے۔ 3 گھنٹے کی ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھیں گے، پلک ہی نہیں جھپکیں گے۔ ایک فلم کو بنوانے کے لیے فرمایا کہ اس کا جو غزہ ہے پہاڑ کے برابر ہے، ایک فلم بنانے کے لیے $1 ملین اس کے اوپر لگائے جاتے ہیں، $1 ملین، یعنی اس کلچر کو ترویج کرنے کے لیے۔ ہمارے یہ آئی تھنک سراج الحق صاحب تھے، یہ جب KPK میں ان کو وہاں پہ میئر بنے یا کیا بنے، تو انہوں نے کوئی خود جا کے، ان کی میں نے خود گفتگو سنی تھی، تو انہوں نے جا کے کسی انٹرنیشنل بینک کے ساتھ جا کے تو معاہدہ کر لیا کہ ہم اپنے صوبے کی تعمیر میں اور ترقی میں جو ہے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہیں قرض دے دیں گے۔ سگنیچر ہو گئے، سائن ہو گئے، اب منی ٹرانسفر ہونی تھی ان کے اکاؤنٹ میں صوبے کی ترقی کے لیے۔ چونکہ یہ مولوی تھے، دین اور دینیات سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ جو سائن بورڈز وغیرہ لگے ہوئے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں سڑکوں کے اوپر زونگ کی ایڈورٹائز ہو رہی ہوتی ہے، کبھی جیز کی ہو رہی ہوتی ہے، کبھی کوئی سرف بیچا جا رہا ہوتا ہے۔ اصل میں کہانی یہ نہیں کہ یہ زونگ کو ضرورت ہے، کہ کہانی یہ ہے کہ زونگ تو ہر کسی کی مجبوری ہے، ضرورت ہے۔ وہ جو ساتھ میں ایک بے حجاب لڑکی کھڑی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک لڑکا، پہلے ایک لڑکا ہوتا تھا، اب 2 لڑکے کھڑے کرتے ہیں اس کے ساتھ، کہ ممکن ہے کسی کے ذہن میں جائے یہ میاں بیوی ہیں۔ اس کے ساتھ وہ جو کلچر دیا جا رہا ہوتا ہے ہماری نئی نسل کو، اصل مقصد وہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ یا بچی ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ بیٹھ کر جب یہ چلتے ہوئے آتے ہوئے اس کو بار بار دیکھیں گے، وہ کہیں گے دس از سم تھنگ نارمل، یہ کوئی بری اور کبھی بات نہیں ہے، بے حجاب ہونا کوئی برا کام نہیں ہے۔ دیکھیں وہ سامنے لگی ہوئی ہے بے حجاب تصویر، تو سراج الحق صاحب نے یہ سارے سائن بورڈ وغیرہ یہ اتروا دیے۔ اب اگلے دن ان کو پیسہ آنا تھا، پیسہ نہیں آیا، اس سے اگلے دن نہیں آیا، انہوں نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا بھائی تم اتنی بڑی آرگنائزیشن ہو، ہم نے تم سے ایگریمنٹ سائن کیا ہے، سگنیچر ہو گیا ہے، پیسہ ٹرانسفر نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا جب آپ اپنے صوبے میں ہمارے کلچر کو روکیں گے تو ہم تمہیں پیسے بھی دیں گے، یعنی آپ توقع رکھتے ہیں کہ ہم تمہیں پیسے دیں جب آپ ہمارے کلچر کے خلاف ہیں وہاں پہ، اور وہ پیسہ نہ ملا۔ یہ پیسہ جو خرچ کیا جا رہا ہے یہ اس کلچر کی ترویج کے لیے کیا جا رہا ہے کہ جو خدا بیزار کلچر ہے۔ فرمایا یہی وہ دجالی نظام ہے کہ جس کی غزہ پہاڑوں کے برابر ہے۔ بہت ساری نشانیاں ہیں، میں سب کو جو ہے بائی پاس کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ صادق آل محمد کے گھر میں سدیر سیرفی آئے اور دیکھا کہ حضرت مصلی عبادت پہ بیٹھ کے بار بار زیادہ رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ سدیر نے پوچھا آقا خیریت ہو، آج آپ بہت رو رہے ہیں؟ سدیر نے سنا کہ حضرت یہ فرما رہے تھے سیدی آپ کی غیبت نے میری نیندیں اڑا دی ہیں اور ہم سے خوشیاں چھین لی ہیں۔ آپ کی غیبت نے میری نیندیں اڑا دی ہیں اور ہم سے خوشیاں چھین لی ہیں۔ سدیر جب مولا کی دعا ختم ہوئی، گریہ ختم، سدیر نے پوچھا آقا خدا خیر کرے کس کی غیبت کی باتیں کر رہے ہیں؟ فرمایا میں مہدی موعود کی غیبت کی بات کر رہا ہوں۔ کہا کہ آقا کس طرح؟ فرمایا کہ میں آج کتاب جعفر کا مطالعہ کر رہا تھا اور کتاب جعفر کے اندر میں نے حضرت کی غیبت کا زمانہ پڑھا ہے کہ کس قدر اس زمانے کے شیعہ ان کا امام غیبت میں ہوگا اور ان کے اوپر پوری دنیا کا منحوس اور فرسودہ کلچر جو ہے ان کے اوپر غالب آ جائے گا اور وہ بے یار و مددگار اور ہیلپ لیس ہوں گے، اور شیطان گھر سے وہ نکلیں گے تو مومن ہوں گے، گھر میں واپس آئیں گے تو ایمان چھن چکا ہوگا، صبح کے وقت مومن ہوں گے، شام کو وہ منکر اور مشرک ہوں گے۔ وہ زمانہ پڑھ کے تو میں گریہ کر رہا تھا کہ اور مولا سے کہہ رہا تھا، میں نے کل عرض کیا تھا نا، سارے ائمہ کو جس طرح پیغمبر کا، جس طرح سارے نبیوں کو آخر زمان نبی کا انتظار تھا، اسی طرح رسول اللہ سے لے کر امام عسکری تک تمام معصومین کو حضرت حجت کا انتظار ہے، حضرت حجت کا انتظار ہے کب وہ آئیں اور آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء کی مراد پوری ہو جائے زمین پر۔
فرمایا کہ سیدی آپ کی غیبت نے ہماری نیندیں ختم کر دی ہیں، ہماری خوشیاں چھین لی ہیں۔ سدیر نے کہا کہ آقا یہی پہ اسی کے تناظر میں ایک چھوٹی سی حدیث اور بھی، رسول خدا نے ایک دفعہ فرمایا آخر الزمان کی نشانیوں میں سے میرے صحابہ ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ امر بالمعروف؟ فرمایا نہ، فقط ترک نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے، برائی کا یعنی جو نہی عن منکر تھا منکر کی تبلیغ کریں گے اور معروف سے روکیں گے۔ صحابہ کی حیرت میں اضافہ ہوا، کہا کہ یا رسول اللہ یہ زمانہ بھی آئے گا؟ حضرت نے فرمایا اس سے آگے بڑھ جائے گی بات، اور کیا ہوگا، منکر کو لوگ معروف سمجھیں گے اور معروف کو منکر سمجھیں گے۔ کہا کہ یا رسول اللہ جب یہ زمانہ آ جائے تو کیا ہوگا؟ فرمایا یہی آخر الزمان ہوگا۔ آپ دیکھ نہیں رہے کہ آج بیٹی کو پردہ کروا کے بھیجیں، ترکی کے اندر ایک اسکول سے باپ کو کال آ گئی، انہوں نے کہا کہ اسکول والے نے کہا کہ آپ فلاں بچی کے والد نے کہا والد ان کا ذرا اسکول میں، کہا آ گئے، کہا کہ آپ کی بیٹی بیمار ہے، کہا کیا ہوا؟ کہا کہ سر پہ کپڑا سا باندھ کے رکھتی ہے، چپ چپ رہتی ہے، کسی کے ساتھ یہ دوستی فرینڈ شپ نہیں بنا رہی، دیکھیں ساری لڑکیاں دوسروں کے ساتھ پیئر بن گئے، جوڑے بن گئے، فرینڈ شپ ہو گئی، آپ کی بیٹی۔ وہ شریف آدمی سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ جو حجاب ہم نے اتنی محنتوں کے بعد بیٹی کو سمجھایا ہے، اس حجاب کو یہ بچے کی مریضی کنسیڈر کر رہے ہیں، یہ بچی بیمار ہے۔ ایران کے اندر ماسا امینی کا کیس کیا تھا؟ ایک آدھے میٹر کی سر پہ سکارف کی بات تھی، آدھے میٹر کا کپڑا سر پہ باندھنے کی بات تھی کہ انہوں نے کہا بیٹا یہ اسلامی نظام ہے، یہاں پہ سر پہ سکارف باندھنا ہوتا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو پتہ نہیں خودکشی کی سانس بند کیا، کیا کیا، اس نے خود کو مار دیا کہ شہید رئیسی کے زمانے میں یہاں سے بھی آوازیں بلند اور نعرے لگنے لگ گئے کہ انقلاب ختم ہو گیا، انقلاب ختم ہو گیا، اور جو ہے اتنا بڑا وہ فتنہ کھڑا ہوا کہ کئی مہینے قتل و غارت ہوتی رہی ایران کے اندر، ٹرینیں جلائی گئی، بینک جلائے گئے۔ پیچھے قصہ کیا تھا، کہانی کیا تھی؟ کہانی یہ تھی کہ ایک بچی کو کہا گیا کہ آدھے میٹر کا کپڑا بیٹا سر پہ کر لو۔ نبی کی بیویاں بھی حجاب کرتی تھیں اور تمام صحابہ کرام اہل بیت سارے مسلمان اپنے سروں پہ حجاب کرتے ہیں۔ یعنی یہ زمانہ آ گیا ہے کہ لوگ معروف کو منکر سمجھیں گے، منکر کو معروف سمجھیں گے، منکر کو معروف سمجھیں گے۔ حضرت نے فرمایا یہ وہ زمانہ ہے۔ صادق آل محمد سے پوچھا گیا آقا جب یہ زمانہ آ جائے ہم کیسے بچیں، اس زمانے کے لوگ کیسے بچیں؟ یہی نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے زحمت تمام کہ حضرت نے فرمایا کہ جب یہ زمانہ آئے تو آپ کو ایک دعا بتا رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ آپ متوسل ہو جائیں اور چپک جائیں اس دعا کے ساتھ، اور ہمیشہ اس دعا سبھی کو یاد ہے، سبھی کو یاد ہے۔ ہم عموماً ایسی دعاؤں کے پیچھے جاتے ہیں کہ جو بہت مشکل ہو، جب وہ مشکل ترین عجیب غریب دعائیں ہمیں بتائی جاتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہاں واقعی یہ دعا ہے جس کے اندر ہماری مشکلوں کا حل ہے، حالانکہ نہ اس کا کوئی قرآن سے تعلق ہے نہ اہل بیت سے تعلق ہے۔ لیکن حضرت نے وہ دعا تعلیم فرمایا کہ وہ دعا یہ ہے کہ آپ ہر نماز میں، نماز کے بعد، الگ واجب نہیں ہے لیکن حضرت نے فرمایا کہ زمانے کے فتنوں سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ دعا ہے، تو فرمایا کہ آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ظلمت عن دینی۔ پہلے خدا کی معرفت، پھر رسول اور انبیاء کی معرفت، پھر اس زمانے کی حجت کی معرفت۔ ختم ہو گیا میرا بھائی مومنین، حجت خدا کی شناخت کے بغیر دین ایسے ہی ہے جیسے ابلیس کا دین۔ اپنے زمانے کے جو حجت ہے، جو ولی خدا ہیں، جو ہمارے زمانے کے نمائندہ الہی ہیں، ان کے بغیر دین خوارج کا دین ہے۔ خوارج کے زمانے میں حجت خدا موجود تھے، امیر المومنین، لیکن انہوں نے حجت خدا کو چھوڑا، پوری تاریخ میں خوارج بن گئے۔ کیا دوست کیا دشمن، اتنے بڑے عبادت گزار ہوتے تھے، معراج
ان کی پیشانیوں پہ قرآن کھڑے ہو کے تہجد کی نمازوں میں پڑھتے تھے اور رو رو کر قرآن پڑھتے تھے۔ بہت لمبی نہیں کرنا چاہتا بات، لہذا اپنے زمانے کی حجت کی معرفت کے بغیر توحید ناقص ہے، نبوت ناقص ہے، عقیدہ ناقص ہے، ایمان ناقص ہے۔ تو جہاں پہ ہم کو اپنے وہ معصومین کہ جن سے مودت رکھتے ہیں ان کی شناخت ضروری ہے، وہیں پہ ان کے دشمنوں کی شناخت بھی ضروری ہے، اور اس کو دین میں دشمن شناسی کہتے ہیں۔ جتنا دین حاصل کرنا، علم دین حاصل کرنا، علم ایمان حاصل کرنا ضروری ہے، مکتب اہل بیت میں اتنا ہی جو ان کے دشمن ہیں ان کی شناخت کرنا بھی ضروری ہے۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے بچپن سے ہی مسائل کو دیکھنا شروع کیا۔ 4 سال کی تھی یہ بی بی یا 5 سال کی کہ شہزادی نے دیکھا کس طرح میری ماں کے پہلو پہ دروازہ گرایا گیا ہے اور کیسے عصمت اللہ الکبریٰ کو تماچے لگائے گئے اور کیسے میرا بھائی محسن شہید ہوا ہے۔ جوانی میں بڑھاپے میں کوئی واقعہ پیش آئے شاید آگے چل کے آدمی کو بھول جاتا ہے، لیکن جو واقعات بچپن میں آدمی کو پیش آتے ہیں آخر وقت تک یاد رہتے ہیں۔ یہ مصیبت اس زمانے میں دیکھی جب بی بی کی عمر 4-5 سال تھی۔ اس زمانے سے ماں کے پہلو میں پٹیاں باندھنی سیکھی جناب زینب کبریٰ نے۔ کچھ وقت گزرا، بابا امیر المومنین کو کوفہ میں پٹیاں باندھی، بابا کے سر میں تلوار لگی اور جناب زینب کبریٰ نے باپ کو پٹیاں باندھی اور مصائب دیکھے۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑے اپنے ہاتھوں میں سنبھالے، تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، بہت لمبا زمانہ نہ گزرا تھا۔ میں کہتا ہوں ایک مستور کے لیے اتنے دکھ کافی ہوتے ہیں اس کی زندگی میں، لیکن شاید زینب کبریٰ کو ایک ایسی مصیبت کی تیاری کروائی جا رہی تھی کہ جو آگے چل کے کربلا میں پیش آنے والی تھی۔ کربلا میں جس کے پاس جتنا زیادہ صبر تھا وہ اتنی دیر تک میدان کربلا میں زندہ رہا ہے، جس کا جتنا حوصلہ زیادہ تھا۔ یعنی حضرت عباس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ صابر تھے حضرت عباس، لیکن ایک وقت آیا آ کے کہتے ہیں آقا حسین سے، آقا جان سیدی و مولائی لقد ذاق صدری، میرا سینہ بھر گیا ہے، اس سے زیادہ میں دکھ اور مصائب نہیں دیکھ سکتا، مجھے بھی موت کی اجازت دی۔ سید الشہداء بھی اپنی قربانی پیش کر گئے، لیکن سلام ہو زینب کبریٰ پر کہ جو کربلا میں حسین کی مصیبت بھی انہوں نے دیکھی، شام غریبہ کے مسائل بھی دیکھے اور صبر کرتی رہی۔ روایت بتاتی ہے کہ جب یہ اسیران شام کا قافلہ بازار شام میں جب حسین علیہ السلام کے سر نے اسیران کی طرف دیکھنا شروع کیا، دیکھتے دیکھتے جب زینب کبریٰ پہ نظر حسین علیہ السلام کی آئی، وہاں پہ آ کے حسین کی نظریں رک گئی۔ روایت بتاتی آیت اللہ مراشی نجفی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، گویا کٹی ہوئی رگوں سے آواز آ رہی تھی، زینب میں آپ کا شکریہ کس طرح ادا کروں میری بہن، جو اوپر سے پتھر آ رہے ہیں آپ اپنے سر پہ کھا رہی، میرے بچوں کو آپ بھی بچا رہی ہیں، میری سکینہ کو اب بھی آپ بچا رہی ہیں۔ زینب جو کھانا یا پانی آپ کو ملتا ہے آپ میرے بچوں کو کھلا پلا دیتی ہیں، خود بھوکھی رہ جاتی ہیں۔ زینب اس سے زیادہ مجھ کو شرمندہ نہ کرے میری بہن، میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔
شام کو شہزادی زینب نے آ کے فتح کیا، جس شام کو کوئی فتح نہ کر سکا، بی بی نے اپنے خطبوں کے ساتھ اس شام کو فتح کیا اور اپنی فتح کا لوحہ منوایا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ یا محمود بحق محمد المصطفیٰ، یا اعلیٰ بحق علی المرتضیٰ، یا فاطر بحق فاطمۃ الزہرا، یا محسن بحق حسن المجتبیٰ، یا قدیم الاحسان بحق حسین الشہید بارض کربلا و اولاد الحسین و اصحاب الحسین، پڑھنے والے جو ان